بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد گرامی دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے حج نہ کر سکے، اب ان کا وصال ہو چکا ہے، اب میں ان کی طرف سے حج کروں تو آیا کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا پھر نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا کہ اے میرے پیارے، جب تیرے باپ پر قرضہ ہو، اگر وہ قرضہ اتارا جائے یا تو اتار دے، وہ قرضہ اتر جائے گا یا نہیں؟ تو وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ بالکل وہ قرضہ اتر جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیرے والد گرامی دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے حج کے فرائض کو پورا نہ کر سکے تو آپ ان کی طرف سے حج کریں، اس مشقت کو اٹھائیں، مقامات مقدسہ کی زیارت کریں، تو جو عمل آپ کریں گے اس کا ثواب تجھے بھی پہنچے گا اور تیرے والد گرامی کو بھی پہنچے گا۔ تو اس حدیث پاک سے، اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا بھی جائے، وصال کر جائے، تو اس کے پچھلے اگر کوئی نیکی کر کے اس کی ثواب کی نیت اس مردے تک پہنچائیں تو اس مردے کو ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت نے منت مانی تھی تو اس کی منت پوری نہ ہو سکی، اس کا وصال ہو گیا، تو اس کے بیٹے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ نے حج کرنے کی منت مانی تھی تو وہ اپنی منت کو پورا نہ کر سکیں، ان کا وصال ہو گیا، آیا کہ اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو آیا کہ حج قبول ہو جائے گا، میری والدہ کی جو منت تھی وہ پوری ہو جائے گی یا نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے، جو تیری والدہ نے حج کرنے کی منت مانی تھی، اگر تو اس منت کو پورا کرتا ہے، اس منت کے فرائض کو پورا کرتا ہے، اپنی والدہ کی مانی ہوئی منت کو پورا کرتا ہے، تو وہ حج قبول بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ تیری والدہ کی منت کو بھی پورا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کی کائنات ہمیں حج مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا